اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن على 5 أوجه: حلال وحرام ومحكم متشابه وأمثال، فأحلوا الحلال وحرموا الحرام، وعملوا بالمحكم وعملوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال. هذا لفظ المصابي. وروى البيهقي في شعب الإيمان ولفظه: فعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم. یہ بیہقی شریف کی حدیث ہے. راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں قرآن کا نزول 5 وجہوں پر ہوا ہے. پہلے حلال، پھر اس کے بعد حرام 2 ہو گیا، پھر محکم 3 ہو گیا، پھر متشابہ 4 ہو گیا، پھر امثال. یہ 5 وجہ ہیں اس پر نزول قرآن ہے. یہ تو مصابیح کے الفاظ ہیں. یہ مصابیح کے الفاظ ہیں. اور بیہقی نے جو روایت کیا ہے شعب الایمان میں، اس کے لفظ ہیں کہ عمل کرو حلال پر اور بچو حرام. سب سے پہلے آپ حلال سمجھ لیجیے. حلال کی کوئی فہرست نہیں بنائی. چند چیزوں کو چھوڑ کے سب حلال ہے. لیکن جب کچھ لوگوں کی شامت آئی تو انہوں نے کچھ چیزوں کو چھوڑ کے سب کو حرام ٹھہرانا چاہیے. حلال کی کوئی فہرست نہیں. اس لیے کہ الاصل فی کل الاشیاء الاباحہ، اصل جو چیز ہے اس کائنات میں مباح ہونا ہے. اصل جسے اللہ نے کہہ دیا حلال حلال، اللہ کے رسول نے جسے کہہ دیا حلال حلال، جسے حرام کہہ دیا تھا. اور بتاؤں، اپنے جد امجد کی طرف چلتا ہوں میں. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جب آپ کو اور آپ کی زوجہ محترمہ کو بسایا گیا تو کہا بے روک ٹوک کھاؤ پیو سب چیز جتنی جنت کی ہے، صرف ایک درخت ہے وہ بتا دیا گیا اشارے سے، اس کے پاس جانا بھی نہیں، کھانا تو بہت دور کی بات ہے، وہاں جانا بھی نہیں. تو معلوم ہوا کہ جنت میں بھی سب چیز حلال ہے، صرف ایک چیز جو ہے، ایک. اقوال تو بہت سے ہیں کہ جس طرف سے روکا گیا تھا وہ گیہوں ہے، چنے کا انگور ہے، کسی نے کچھ کہا بہرحال جو بھی تھا. اسی لیے بیچارہ گیہوں بیچ سے مارے ڈر کے پھٹ گیا ہے. تو ایک ہی چیز سے روکا گیا نا جنت میں ہمارے جنت. اسی طرح ان کی اولاد کے لیے چند چیزوں سے روک دیا گیا، جیسے مردار نہ کھاؤ، مرے ہوئے جانور نہ کھاؤ، بہتا ہوا خون تمہارے لیے حلال نہیں ہے، دم مسفوح. اور اسی طرح سے خنزیر کا گوشت تمہارے لیے درست ہے. اسی طرح سے وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا. اسی طرح کچھ درندے ہیں، کچھ پرندے ہیں، چند چیزوں کو نکالا گیا، بقیہ سب چیز مباح ہے استعمال. اس لیے کہ انسان کو زمین پر فائدہ اٹھانے کے لیے بھیجا گیا، اور اگر سب حرام کر دیا جائے تو فائدہ کیسے اٹھائے؟ ان احمقوں کی یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. سب تو حرام ہے تو فائدہ کیسے اٹھائے؟ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے تو سب تو حرام ہے تو فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ زبردست. لیکن خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. بے دین کے پاس عقل نہیں ہے، وہ بڑے دیندار بھی بنتے ہیں. چلو صاحب، تو حرام
جسے اللہ اس کے رسول نے حلال بنا دیا حلال ہے، حرام وہ جسے اللہ اس کے رسول نے حرام کر دیا۔ اور حلال کے معنی دوسرا بتاؤ، حلال کا مطلب ہے اس میں انسان کا نفع ہی نفع، نقصان نہیں، ہر نفع کی چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی۔ حرام کا دوسرا معنی ہے کہ اس کو تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے تمہیں روک دیا نہیں بس۔ تو یہ آیت بیان کرتی ہے حلال کو بھی اور حرام کو۔ اب آ جائیے صاحب محکم پر۔ آیات محکمات آپ سمجھتے ہیں، تفسیر میں تو سن چکے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا۔ محکم ان آیات کو کہتے ہیں جن کے معنی صاف سمجھ میں آتے ہیں، تو جن آیتوں کے معنی صاف سمجھ میں آتے ہیں اس پر عمل کرو۔ متشابہ وہ آیتیں جس کے معنی صاف سمجھ میں نہیں آتے تو اس پر ایمان لاؤ۔ میں اللہ کی یہ اتاری ہوئی آیات ہیں، اللہ کی کتاب میں ہیں، اگر کہ ہم اس کی اصل مراد تک نہیں پہنچ رہے ہیں کہ کیا ہے، لیکن یہ آیت تو ہے، تو وہ متشابہ ہے، وہ ملتی جلتی ہوتی ہیں ایک دوسرے سے۔ اور امثال، کہاوت، مثل، قرآن نے کچھ مثل بھی بیان کی ہے، قرآن میں کچھ مثل بھی بیان کی گئی۔ مثل کیوں بیان کی گئی؟ مثل بیان کرنے سے چیز بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے مثل بیان کی گئی کلام پاک میں کہ وہ لوگ جو اپنے بتوں پر کچھ چڑھاوے چڑھاتے ہیں تو وہ تو کھانے پینے سے رہے، نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ پھرتے ہیں، نہ کوئی زندگی رکھتے ہیں حیات۔ تو وہ چڑھاوے جو چڑھائے جاتے ہیں وہ آ کے مکھی آ کے کھانا شروع کر دیتی ہیں، اور جو بہت ساری مکھیاں جمع ہوتی ہیں تو لوگ اس کو ہٹا دیتے ہیں مکھیوں کو، اور ان کو اپنے ساتھ جتنا لے جا سکتے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ اب جو لے کے گئی ہیں وہ بہت معمولی سا ہے، لیکن وہ معمولی چیز بھی جو ہے وہ بت ان سے واپس نہیں لے سکتے، تو مکھی بھی کمزور اور بت بھی کمزور۔ مثل بیان کی گئی، جو اپنی چیز واپس نہ لے سکے تو میں کیا واپس دلا دے گا، لیکن کچھ لوگوں کو ٹھیک نہیں لگے گا جو اس کو پوچھتے ہیں، وہ پوچھے۔ تو ایسی کہاوت بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ کس لیے بیان کی گئی؟ یہ اس لیے بیان کی گئی کہ اس سے لوگ عبرت حاصل کریں، نصیحت مانیں، اگر مانیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہیں تو ان کو ان کا دین مبارک، کسی کو کیا پڑے، ہمیں ہمارا دین مبارک، یہی ہے نا۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی، حلال، حرام، محکم، متشابہ، 5 چیزیں ہو گئی، 5 چیزیں ہو گئی۔ تو جیسے حلال پر لپکنا اور پڑھنا ضروری ہے فائدہ حاصل کر، اسی طرح سے حرام سے پاؤں کھینچنا ضروری ہے۔ ایک سائڈ خوب زور سے بیان کی جاتی ہے کہ نماز پڑھو، زور کرو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات، تو بہت زور سے۔ آج کی یہ بھی بیان کیا جاتا کہ جو حرام ہے اس سے بچو۔ بچنے کی بات بہت کم ہے اگر ہے بھی تو، اور اصل پرہیزگاری بچنے میں ہے۔ دیکھو تمہارے پیٹ میں کوئی لقمہ حرام کا نہ جانے پائے، دیکھو تمہارے منہ سے کوئی جھوٹ نہ نکلنے پائے، دیکھو تم سے کوئی وعدہ خلافی نہ ہو، دیکھو تم کسی امانت میں خیانت نہ کرنا، دیکھو تمہیں غصہ آئے تو گالی گلوچ نہ کرنا۔ بچتے ہیں، ارے چھوڑتے ہی سب شروع کر دیتے ہیں۔ انگریزی بہت کم لوگوں کو آتی ہے، گالی دینے کو ہونا سب کے پاس ہے، اسی بےہودہ گالی بکتے ہیں، یہ لگتا ہے زمین پھٹ جائے گی۔ اور کچھ لوگ تو بغیر گالی کے بولتے ہی نہیں، ان کا تکیہ کلام ہے گالی۔ تو کیا آپ کو بتانے والے نے بتایا نہیں کہ جیسے حلال کی طرف لپکنا ضروری ہے، آگے بڑھنا، اسی طرح سے حرام سے پیچھے ہٹنا بھی ضروری ہے۔ اگر قرآن کی نصیحت مانتے ہو پیچھے ہٹو، جو حرام اس سے بچو۔ اور یہی تو ایک سبق لے کے حضرت آدم علیہ السلام اترے تھے، بہت بڑا سبق، کہ اپنے مولا کو حکم ماننے میں تھوڑی سی لغزش ہوئی تو ان میں اور جنت میں اتنی دوری ہو گئی، وہ بھی بھول چک سے۔ وہ کہتے میں بھولا نہیں، اس کو بھول کہنا بھی بھول ہے۔ خطائے بزرگاں کی رفتن خطا است، بزرگوں کی خطا پکڑنا یہ بھی خطا ہے۔ کیا سمجھو، ان کی ایک لغزش میں یہ دنیا آباد ہو گئی ہے، نہیں تو کہاں ہوتی؟ تو کچھ لوگ کچھ کا کچھ بیان کرتے ہیں، عقل ہی نہیں ہے۔ تو بھول چوک سے
جس درخت سے روکا تھا اس میں سے کچھ کھا لیا. تو ایک ہی قدم تو چلے تھے جس سے روکا گیا تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ ان میں اور جنت میں کچھ دن کے لیے دوری کر دی گئی, دنیا میں آنا پڑا. عارف رومی اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں, پیر رومی اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں. مولانا روم جو صوفیہ کے سرتاج ہیں اس کو اس طرح سے اپنے لفظوں میں بیان کر رہے ہیں. ایک قدم زد آدم اندر حظ نفس, شد فراق صدر جنت توقع نفس. بس ایک ہی قدم وہ بھی بھول چوک سے اٹھ گیا آپ کا تو ان میں اور جنت میں دوری ہو گئی. ہمارے کتنے قدم اڑ رہے ہیں الٹے سیدھے, لگتا نہیں کہ کوئی سیدھا پڑے. اللہ سیدھا کر دے ہم کو, تھوڑی سمجھ بوجھ ہم کو دے دے. ہم بڑی غلط فہمی میں ہیں, بڑی خوش فہمی میں ہیں. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. لوگ کی بات ہے, یہ اتنا سستا نہیں ہے مسلمان ہونا. لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان مسلمان, تو حرام سے بچو. محکم جو آیتیں ہیں اس پر عمل کرو, کھلا ہوا مانا اس پر عمل کرو. جہاں تمہیں تشابہ لگے یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی آپ متعین نہ کر سکو, سمجھو اس پر صرف ایمان رکھو. اور جو امثال مثل بیان کیے اس سے عبرت پکڑو, نصیحت لو. بہت سی امثال ہیں کلام پاک میں, کیا زبردست مثالیں بیان کی گئی, اس سے نصیحت حاصل. یہ مساقی کے الفاظ تھے. اور بیہقی میں جو شعب الایمان میں ہے وہ یہ ہے, فَعْمَلُوا بِالْحَلَال, حلال پر عمل کرو, وَاجْتَنِبُوا الْحَرَام, حرام سے بچو, وَاتَّبِعُوا الْمُحْكَم, اور جو صاف اور کھلے معنی والی آیتیں اس پر عمل. الحمدللہ اب ایک ہی آیت رہ گئی ہے, فصلیں ایک ہی حدیث رہ گئی ہے فصل ثانی کے ختم ہونے میں. اگر اللہ کو منظور ہے تو کل وہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ ہو جاتی جمعرات کو ختم, لیکن ہماری آواز کی گرفتگی جمعرات کے دن جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی تھی. کیسے کیسے جمعہ پڑھایا اور کیسے کیسے دو چار الفاظ آپ کے حوالے کیے, وہ آپ کو معلوم ہے. آیا راچی بیان, اس کا کیا بیان ہے. تو جب اللہ کو منظور ہوا تو چلو اب ایک حدیث رہ گئی ہے, کل انشاءاللہ وہ بھی سن لیں گے. اس میں بھی بڑی مختصر ہے لیکن بہت معنی خیز ہو کے آ رہی ہے. یہ آخری حدیث ہے فصل ثانی کی. ایک ایسی راہ بنائی گئی ہے کہ اگر کچھ نہیں اس کو ٹھیک سے آدمی سن لے اور سمجھ لے تو دنیا میں لڑائی جھگڑا سب ختم ہو جائے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے, نیک بنائے, ایک بنائے, مسلمان بنائے, مومن بنائے, موقنین میں شامل کرے, اپنے بندگان خاص میں شامل کرے. دنیا میں بھی ان کا سایہ رحمت ہو اور آخرت میں بھی انہی کے سایہ رحمت میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا